الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء امام. اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. میری گزارش ہوگی آواز ذرا اندر کلیئر کر دیں، گونج رہی ہے. بار دیگر صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. پروردگار عالم اس ماہ محرم میں ہم سب کی عزاداریوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد حیات لے کر فرش عزا پہ تشریف لاتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. عرض کر رہے تھے کہ معاشرے کی اصلاح بطریق کردار حسین اور اصحاب حسین. اگر آج کے زمانے میں کوئی طریقہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں، وہ زندگی امام حسین ہے کہ پورا سال نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بے حیائی کے ذریعے سے، فلموں، ڈراموں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اور یہ 10 دن محرم کے امام حسین روح کی پلیدی کو مٹا کر انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں ایسے لوگوں کی جو فرش عزا پہ آنے کے بعد جن کے وجود میں تبدیلی آ گئی. کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا،
ذکر حسین کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دی، کوئی زکوٰۃ و خمس کا پابند نہیں تھا، ان مجلسوں کی وجہ سے پابندی آ گئی، کوئی اپنے چہرے پہ اللہ کی نافرمانی سجاتا تھا، انہی مجلسوں کے صدقے میں چہرے پہ نورانیت آ گئی۔ تو یہ فرش عزا ہے جو انسان کے وجود کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ لے کر جاتا ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہ کام امام حسین نے کربلا میں کیا تھا کہ ہر کو لشکر یزید سے نکال کر اپنے لشکر میں لے کر آئے تھے، آج بھی مجلس حسین وہی کام کر رہی ہے، آج بھی پیغام حسین وہی کام کر رہا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو ہم دوسروں کو ٹوکتے تھے، لیکن اب وہ کینسر، وہ بیماریاں، وہ لا تہذیبی اسلامی کلچر کو تباہ کرنے کی طرف ہماری نسلوں کو بھی لے جایا جا رہا ہے۔ ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی اگر باطل کی محبت تمہارے دل میں آ جائے تو یہ مت سمجھنا اس سے تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ فرمایا وہ ذرہ برابر بھی محبت قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ محشور کرتی ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ انسان کو محشور کیا جاتا ہے۔ یہاں تک روایت ہے کہ آواز ذرا کلیئر کر دیں، جہاں تک روایت ہے کہ جب انسان کے بدن سے روح نکالی جائے گی تو فرمایا جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوگا اسی چیز کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی روح کے نکلنے میں اس انسان کو تکلیف ہوگی۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آج لاؤڈ کی سیٹنگ خراب ہے، میرے گلے کو بھی کھینچ رہا ہے۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کل صرف 2 امام بارگاہوں کے لاؤڈ خراب تھے تو پہلے ہی دن ہمارا گلا بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی حکمت اور عقل ہے، کیونکہ خطیب کو مجمع کے ساتھ اگر کوئی چیز کنیکٹ کرتی ہے وہ لاؤڈ ہے، جس طرح اللہ سے بندے کو کنیکٹ امام کرتا ہے۔ تو لاؤڈ خراب ہو تو خطیب کی آواز مجمع تک نہیں جاتی، اور امام خراب چنا جائے تو امت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ جو واسطے ہوتے ہیں ان کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ IRC کا اشرے میں نے یہ عرض کیا کہ آج شیعہ کنفیوز نہیں ہیں۔ کس چیز میں کنفیوز نہیں ہیں؟ محبت اور نفرت میں کنفیوز نہیں ہیں۔ شیعہ کو پتا ہے کہ میں نے محبت کس سے کرنی ہے، میں نے نفرت کس سے کرنی ہے، لیکن وہاں پہ آپ جاؤ گے ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ جہاں پہ قاتل سے بھی محبت کرنی ہے، مقتول سے بھی محبت کرنی ہے، مظلوم کے لیے بھی نعرہ مارنا ہے اور ظالم کے لیے بھی نعرہ مارنا ہے۔ یہی نعمت امام حسین ہے کہ کم از کم اہل بیت نے خط کو واضح کر دیا، کم از کم یہ کنفیوژن ختم ہو گیا۔ تو بھائی میں نے اگر انتخاب کرنا ہے تو معیار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کہیں پہ جاب کرنے جاتے ہو، فوج میں بھرتی ہونی ہو، پولیس میں بھرتی ہونی ہو، تو وہاں پہ ایک معیار بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ ڈگری ہوگی، یہ چیزیں ہوں گی، فٹنس کی یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ یہ میں مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، کہ معیار یہ ہوگا تو آپ کا انتخاب کیا جائے گا۔ اسی طرح معیار محبت کیا ہے کہ یا رسول اللہ کس سے محبت کروں، یا رسول اللہ کس سے نفرت کروں؟ اب 2 ہی معیار ہیں، یا بولا جائے کہ محبت اس سے کی جائے گی جو اصحاب سے محبت کرے، یا بولا جائے گا محبت اس سے کی جائے گی جو اہل بیت سے محبت کرے۔ اب دونوں معیاروں کو اگر پریکٹیکل لے کر آپ آگے چلیں گے تو آپ پھنس جائیں گے کہ یہ تہمت لگائی جائے کہ مثلاً شیعہ توہین اصحاب کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلیے آپ کو ایک ریسرچ ورک دے دیتے ہیں، جا کے تھیسس لکھ لیجئے پریکٹیکل دنیا میں، اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس نے توہین صحابی کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کو قتل کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ سب سے پہلے کس نے صحابی کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی تھی؟
سب سے پہلے کس نے رسول کے صحابی کو نبی کے شہر سے باہر نکالا تھا؟ تو اب معیار کیا بنے گا؟ اگر معیار محبت اصحاب بنا تو سوال یہ ہے کہ اب اگر دو اصحاب آپس میں لڑ پڑیں تو میں کس سے محبت کروں؟ انسان کنفیوز ہو جائے گا. لیکن اگر معیار محبت علی بنا، معیار محبت حسنین بنا، تو یہ معیار بڑا ایزی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کوئی معصوم آپس میں لڑتا ہوا نظر نہیں آتا. کہیں پہ نہیں دکھا سکتے کہ حسن کی امام حسین سے لڑائی ہوئی ہو، کہیں پہ نہیں دکھا سکتے امام زین العابدین کے لیاذ باللہ امام حسین کے ساتھ اختلاف ہوا ہو. قاما وقعدا، اگر کھڑا رہے تو بھی امام ہے، اگر بیٹھ جائے تو بھی امام ہے. جب امام حسن نے صلح کی تو کئی لوگ گئے امام حسین کے پاس کہ آپ کے بھائی نے صلح کی ہے، آپ تلوار اٹھائیے، ہم آپ کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو حسن، جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح سے حسین کا امام ہے. کہیں پہ اختلاف نہیں ملتا. لیکن جمل میں آؤ، علی اور زبیر کا آمنا سامنا، علی اور طلحہ کا آمنا سامنا. صفین میں آؤ، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. نہروان میں آؤ تو یہاں بھی ہو وہاں بھی وہ ہیں. تو اختلاف اصحاب میں تو ملتا ہے لیکن اختلاف اہل بیت میں نہیں ملتا. تو لہٰذا ایزی طریقہ یہ بنا کہ میں معیار محبت اسے بناؤں جہاں مجھے اختلاف نظر نہیں آتا، اور جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو محبت محمد اور آل محمد چاہیے. ارے دوسری دلیل آپ کو دے دیتا ہوں. غدیر خم میں ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. چاہے مسلمانوں کی تفسیر کو مان لیا جائے کہ من کنت مولا کا ترجمہ یہ ہے کہ میں محمد سے جو محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، مجھ محمد کو جو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. تو کم از کم حق و باطل کا معیار بناؤ تو علی کی دوستی کو بناؤ. جو علی کا دوست ہے وہ حق ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ باطل ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد تو یہ مجلس حسین دوستی اہل بیت کا پیغام ہے. ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے دوست ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے غموں میں غمگین ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. لیکن شاید کوئی کہے کہ یہ رونا بدعت، شاید کوئی کہے کہ یہ رونا شرک، یہ الگ موضوع ہے کسی اور مجلس کا، لیکن اشارہ صرف دے رہا ہوں کیونکہ یہاں ربط بن رہا ہے. مکتب اہل بیت مکتب عقل و فطرت ہے. شاید کوئی کہے کہ اس مکتب میں اٹریکشن کیا ہے. یعنی آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کہ شیعہ اگر 500 تھے تو اگلے سال آپ دیکھو گے 700 ہو جائیں گے، 800 ہو جائیں گے. کمی نہیں آتی، برکت ہوتی رہتی ہے. کسی گاؤں کا ریکارڈ اٹھا لیں، یا آج سوشل میڈیا پہ کئی ایسے جوان کچھ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں، کچھ سپورٹ میں نام یا نہیں لوں گا ان کے لیے مسائل نہ کریٹ ہو جائیں. یعنی یہ بغاوتیں اگر کہیں پہ آپ کو نظر آتی ہیں تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں نظر نہیں آتی. یہ سوالات کرنا کہ بھائی یہ کیا ہوا، فلاں جناب مقدس کیسے بن گئے، تاریخ اسلام میں اتنا بڑا واقعہ کیسے ہو گیا، یہ فقہی مسائل کے لیے آپ کا کیا حکم ہے. کہ تیجانی سماوی صاحب اپنی کتاب میں کہتے صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے میں نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا. مطلب فقہ اہل بیت میں بھی اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ یہ فقہ عقل اور فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی فقہ ہے. آپ کے مسائل عقل و فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے مسائل ہیں. اور دوسری جگہ پہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جن کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ فطرت سے ہے. کون سا مسئلہ؟ سماوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف یہ دودھ پینے کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، کہ اگر کوئی بڑا آدمی سانڈ جتنا ہو جائے اور کسی خاتون کا دودھ تھوڑا سا پی لے تو کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے. کئی ایسے بچے، ماں نہیں تھی 5 منٹ کے لیے کہیں چلی گئی اور بچہ روئے جا رہا ہے اور کسی خاتون نے اسے دودھ پلا دیا. اب کہا کہ یہ آپ کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا. فقہ اہل بیت میں فرمائے بچہ اتنا دودھ پیے کہ جس دودھ سے اس کا خون اور گوشت بنے، کم از کم 7 مرتبہ 8 مرتبہ، یعنی 1 پیٹ 2 پیٹ 3 پیٹ یعنی 6-7 پیٹ اس کے بھرے اس دودھ سے، تب جا کے یہ کیا بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے. اب ایک جناب نے بچپن میں 1 مرتبہ مثلاً دودھ پی لیا تھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب
بڑا ہوا تو اسے مسئلے کا پتہ چلا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اپنی بہن سے شادی کر لی ہے، اب یہ جائے تو کہاں جائے؟ اب اس نے پورے عالم اسلام میں چکر مارا کہ کوئی تو ایسی فقہ ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب حدیث رسول ہے تو ماننا پڑے گا، حکم قرآن ہے تو ماننا پڑے گا۔ لیکن اس نے سوچا کہ یہ کہاں پہ آیا ہے کہ میں نے فقہ اگر لینی ہے تو صرف ابو حنیفہ سے لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو امام حنبل سے ہی لینی ہے، میں نے فقہ لینی ہے تو مثلا امام مالک سے ہی لینی ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ ہم فقہ اہل بیت سے لے ہی نہیں سکتے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ فرزند رسول سے فقہ نہیں لے سکتے لیکن دوسروں سے فقہ لے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے چاروں فقہوں کی اسٹڈی کی، اور جب فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا تو وہاں سے اس کو پتا چلا کہ امام کی فقہ میں یہ فتویٰ ہے کہ نہیں بھائی اتنا دودھ پیے، اور یہ صرف بچے کے لیے حکم ہے۔ اب یہ نہیں کہ 10 سال 20 سال کا آدمی دودھ پیتا بچہ جو صرف گوشت نہیں کھاتا، سبزی نہیں کھاتا، یخنی نہیں کھاتا، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، یہ حکم اس کے لیے ہے۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ بڑا بھی ہو جائے، 20 سال کا جوان ہو گیا، مارکیٹ میں چرغے ورغے کھا کے آیا، اور کسی نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں لہٰذا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے، تو کہا یہ بھی کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ہو جاتا ہے۔ معصوم نے کہا نہیں، صرف دودھ پیتا بچہ، وہ بھی اتنا دودھ پیے کہ اس سے اس کا کیا بنے؟ گوشت اور خون بنے۔ ایک پورا ملک ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے شیعہ بنا، پورا ملک ایران ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ مفتی صاحب نے کہا اب تو ہوگا حلالہ۔ اب بادشاہ غیرت مند، شاید رات کو نشے میں بھی تھا، غصے کے عالم میں بیوی کو دے دیا۔ صبح جب اٹھا تو بیوی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہی، پانی لے کر نہیں آ رہی، خدمت کرنے کے لیے نہیں آ رہی۔ کہ بادشاہ سلامت، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اگر اس مکتب میں آیا فقہ اہل بیت کی وجہ سے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں طلاق وہ ہو جو انسان ہوش و حواس میں دے، نشے میں کیے ہوئے فیصلے، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں کی کوئی معیار نہیں ہوتی، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ، انڈیا میں اتنا بڑا کیس چلا کہ اگر ایک مرد 3 مرتبہ بیوی کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور طلاق دی، کہ یہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے کسی صاحب سے کہا اگر 100 بار کہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ یہ تو اسی قاضی کا فیصلہ ہوا جس نے کہا فلاں جناب کو 100 مرتبہ پھانسی دی جائے۔ جناب موت تو ایک ہی بار آتی ہے، اب آپ اسے 1000 بار پھانسی دو یا اسے 200 بار پھانسی دو، تو اگر 100 مرتبہ بھی کہے میں نے طلاق دی، وہ طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی حلالے کے چکر میں، غیرتیں لوگوں کی پامال ہو گئیں صرف ایک غلط مسئلے کو بیان کرنے کے لیے۔ تو فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فقہ فطرت ہے، فقہ عقل ہے۔ یہاں پہ آپ کو عقل ملتی ہے، یہاں پہ آپ کو فطرت ملتی ہے، اور یہی گریہ جس کا تعلق دائماً انسان کی فطرت سے ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگا گئیں کہ ماں مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے، باپ مر جائے تو رو نہیں بدعت ہے۔ یہ شقاوت قلب ہے، یہ سختی قلب ہے، یہ نابودی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ کس چیز کے ذریعے؟ گریے کو روکنے کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آج گریے پہ گفتگو ہو جائے، اور ایک قرآن کی آیت جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ گریے امام حسین عین مطابق قرآن، یہ گریہ حق بھی ہے، یہ گریہ فطرت بھی ہے، یہ گریہ عقل بھی ہے، اور یہ حکم شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گریے کی احادیث کی روشنی میں کہ انسان اگر کسی چیز کا اظہار کرنا چاہے تو اظہار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ قولی، مثلاً آپ خوش ہیں، آپ زبان سے کہو گے آج میں بڑا خوش ہوں۔ آپ غمگین ہیں تو آپ زبان سے اظہار کریں گے کہ آج میں بہت غمگین ہوں۔ پہلا یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کتبی، کہ کئی لوگ ہیں وہ صحیح سے بیان نہیں کر سکتے لیکن لکھتے بڑا اچھا ہیں۔ جیسے 14 شعبان کو کہتے ہیں عریضہ لکھو، مطلب اگر دل کی باتیں زبان سے بیان نہیں کر سکتے تو لکھ کے بیان کرو۔ آپ نے خط میں لکھا، محبت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں نفرت کا اظہار کیا، آپ نے خط میں شکایت کا اظہار کیا۔ پہلا طریقہ زبان سے، دوسرا طریقہ لکھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے نہ کتبی ہے نہ قولی ہے، نہ لکھ کے بیان کرنا ہے نہ کہہ کے بیان کرنا ہے، اور جو بہترین طریقہ ہے وہ کہتے ہیں چہرے سے اظہار کرنا۔
کیا آپ نے کسی کے چہرے کو دیکھا، آپ نے کہا لگتا ہے کہ آپ آج رات سوئے نہیں، آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ ہے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ پریشان ہو، آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ غمگین ہو۔ روایات میں جس چیز کی تاکید آئی ہے غم امام حسین کے لیے، فرمایا اظہار کس سے کرو؟ چہرے سے کرو۔ کہ امام رضا فرماتے اپنے شبیب جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو میں پہلی محرم سے 10 محرم تک اپنے بابا کے چہرے کو غمگین پاتا تھا، میرے بابا ہنسنا چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اہل بیت کے لیے مشہور ہے کہ ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ایک بندہ جب بھی جس سے ملے مسکرا کے ملے، اور اچانک اس کی مسکراہٹ گم ہو جائے تو ہر بندہ پوچھتا تھا فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ تو پھر فرماتے تھے آج محرم کا چاند نظر آیا، میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا، بے کفن مارا گیا۔ تو اظہار کرتے تھے کس کے ذریعے سے؟ چہرے کے ذریعے سے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ جو اظہار اشک ہے، جو انسان کا آنسو گرتا ہے، یہ 7 طرح کے آنسو ہیں۔ ہر آنسو کی تعریف نہیں کی گئی، کچھ آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت ہے، کچھ آنسو ایسے ہیں جس کی مدح ہے۔ اب یہ مکتب اہل بیت، یہ مکتب عقل، یہ مکتب فکر، یہ مکتب فطرت بتائے گا کہ کون سا آنسو، یا مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ ہر آنسو جو ہے وہ منع ہے۔ بھائی توبہ کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں، کون سا آنسو اچھا ہے، کون سا آنسو برا ہے؟ تو فرماتے ہیں پہلا آنسو جو مذمت میں ہے، فرمایا وہ ہے اشک عجز، ڈر کا آنسو۔ انسان جب عاجز ہو جاتا ہے اس وقت کا آنسو۔ جناب میثم تمار زندان میں تھے، روئے نہیں۔ جناب کمیل دعائے کمیل میں تو روئے، لیکن دشمن کے مظالم پہ کبھی روئے نہیں۔ جناب ہانی ابن عربہ ابن زیاد کی جب دربار میں گئے، اتنا ظلم ہوا، کبھی نہیں روئے۔ جناب مسلم ابن عقیل دانت گر گئے، بدن زخمی ہو گیا، عمارت کوفہ پر لے گئے، سر کاٹ رہے ہیں، کبھی ظالم کے سامنے نہیں روئے، لیکن جب نگاہ کربلا پہ پڑی، جب یاد حسین کی آئی تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک آنسو ہے آنسو عجز، ڈر کا آنسو، عاجزی کا آنسو۔ یہ آنسو مذمت، یہ ڈرپوک لوگوں کی نشانی ہے۔ مامون کا بھائی امین کہتے ہیں جب اسے زندان میں ڈالا گیا، 2 کتابیں ہیں، ایک ہے شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال، ایک ہے تتمۃ الاعمال۔ یہ کتابیں جوان پڑھیں، اس میں بڑے اچھے واقعات ہیں تاریخ کے جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خود منتہی الاعمال تتمۃ الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جب زندان میں اسے لے گئے تو اندھیرا تھا بہت زندان میں، امین بڑا فاسق تھا، فاجر تھا، عیاش تھا، بھائی اس کا مامون سوتیلے بھائی تھے ایک ہی باپ سے۔ تو اس کو پکڑ کے جب زندان میں ڈالا گیا تو کہتے زندان میں سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ سے جب پٹی کھلی تو اس کی نگاہ پڑی، اس کا اپنا ہی غلام تھا احمد ابن سودا۔ تو کہا کہ تم بھی یہاں ہو؟ کہا مجھے بھی زندان میں ڈالا گیا ہے۔ یہ احمد کہتا ہے کہ جب میں نے امین کو دیکھا تو یہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کیا مامون مجھے چھوڑے گا یا مامون مجھے مار دے گا، کیا میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ کہتا پوری رات زندان میں یہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں بھائی آپ خلیفہ کے بھائی ہو، آپ کو کون قتل کرے گا؟ کہا نہیں شاید مجھے مار دے، کیا میں بچ جاؤں گا؟ کہا کہ خوف کی وجہ سے یہ زندان میں کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ امین نصف شب ہے، ہو سکتا ہے کہ صبح مجھے بھی پھانسی ہو جائے، میں نماز شب تو پڑھ لوں مرنے سے پہلے۔ یہاں شیخ عباس قمی، علامہ مجلسی، بڑے بڑے علماء نے جب یہ کتابیں لکھیں تو جب کوئی واقعہ لکھتے تھے تو ساتھ میں ایک بریکٹ کھولتے تھے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ یہ امین کا وزیر تھا، لیکن کہا کہ حسین کے ماننے والوں، اے علی کے ماننے والوں، ایک فاسق کا وزیر ہے، لیکن یہ جب علم ہوتا ہے کہ صبح موت آنے والی ہے وہ زندان میں اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑتا۔ تم تو حسین ابن علی کے ماننے والے ہو، تم تو زینب کبریٰ کی ماننے والی ہو، تو کہا تم کیسے نماز شب کو چھوڑ سکتے ہو؟ میں نے کہا مجھے نماز شب پڑھنی ہے۔ کہا خوف کی وجہ سے یہ کانپ رہا تھا اور کہنے لگا مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی باہوں میں لے لو، خوف کی وجہ سے۔ کہتا تھوڑی دیر میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا، اب میں نے کہا مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ کہا نماز بھی پڑھنی ہے تو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دور جاؤ گے مجھے خوف آئے گا۔ کہا اتنے میں سپاہی زندان میں آئے اور امین کو لیا، یہ فریاد کرنے لگا کہ ارے میں ابن عم رسول ہوں،
رسول کے چچا کا بیٹا ہوں، ارے میں آل رسول سے ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، ارے میں مامون کا بھائی ہوں، خلیفے کا بھائی ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، فریادیں کرنے لگا، ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی مجھے اس کے چنگل سے نکالنے والا، اور آخر میں اس کا گلا کاٹ دیا گیا۔ یہ کون سا گریہ ہے؟ یہ عجز کا گریہ ہے، یہ ڈر کا گریہ ہے، جو ممدوح نہیں ہے، مذموم ہے۔ اچھا مامون تو دور کی بات ہے، یہاں پہ جب مشرف نے نواز شریف کو پکڑا تھا تو پوری قوم نے اس بندے کا رونا دیکھا تھا۔ یہ عجز کا گریہ ہے، یہ خوف کا گریہ ہے۔ کئی لوگ ہیں زندان میں جاتے ہیں روتے نہیں ہیں، اور کئی لوگ ہیں ہتھکڑی لگتے ہی وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اس سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بہادر کتنا ہے اور انسان ڈرپوک کتنا ہے۔ تو پہلا گریہ گریہ عجز ہے۔ دوسرا گریہ گریہ تزویر ہے، یہ بھی مذموم ہے، اہل بیت نے اس کی مذموم کی ہے۔ تزویر کا مطلب دھوکے کا گریہ۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں ہم مثال دیتے ہیں مگرمچھ کے آنسو، یہ تزویر کے آنسو ہیں۔ اس میں لکھا ہے ہر حیوان کی صفت کو بیان کیا گیا۔ کہتے ہیں مگرمچھ جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو اپنا جفت، اپنے مادے کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جب شکار کھا کے اس کا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، آج کے بعد میں آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے جب اس کا گریہ دیکھا، رحم دل نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، نبی نے معاف کر دیا۔ جنگ احد میں دوبارہ اسے پکڑا، کیونکہ بدر میں جب یہ رو کے نکلا تو لوگوں نے کہا بچ کیسے گئے؟ اس نے کہا جھوٹی کا رو کے میں محمد کے چنگل سے نکل آیا ہوں۔ جس طرح آپ بھی بچپن میں اسکولوں میں رویا کرتے تھے جھوٹی کا، کہ درد ہو نہ ہو بندہ چیخے ماں باپ کے سامنے جھوٹی کا، یہ تزویر کا رونا کہ انسان جھوٹی کا روئے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ تو اس نے کہا میں ایسے ہی رویا اور میری جان چھوٹ گئی۔ اور جنگ احد میں جب دوبارہ پکڑا گیا اور جیسے پکڑا رسول کے سامنے آیا، پھر سے اسی طرح رونے لگا۔ تو نبی نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا، اور اسے وہیں پہ سزائے موت سنا دی۔ یہ تزویر کا گریہ ہے۔ پہلا گریہ ڈر کا گریہ، عاجزی کا گریہ، عجز اور خوف کا گریہ۔ دوسرا گریہ تزویر کا گریہ، اس کی بھی مذمت ہے۔ تیسرا گریہ اشک ندامت، پشیمانی کا گریہ، یہ ممدوح ہے۔ جناب نے گناہ کیا، آج پشیمان ہوئے، پروردگارا خطا ہو گئی۔ کسی مومن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آج ندامت آ گئی۔ یہ گریہ اچھا ہے، اس گریہ کی خدا تعریف بھی کرتا ہے کہ یا مجیب دعوت المضطرین، اے پریشان دلوں کی آوازوں پہ صدا دینے والے، اے گناہگاروں کی آواز پہ لبیک کہنے والے۔ کہ چوتھے امام یہ فرما اللہ کی آواز آتی ہے مجھے گنہگاروں کا رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی گنہگار میری دربار میں آ کے گریا، اشک ندامت، لیکن اس کی دو تقسیمیں ہوتی ہیں۔ ایک ندامت دیر والی ندامت، وہ بری ہے۔ ایک ندامت جلدی والی ندامت کہ آج گناہ کیا آج توبہ کرو، ایک سال پہلے گناہ کیا زندہ ہو توبہ کرو، یہ ندامت اچھی ہے۔ لیکن ایک ندامت کہ امام حسین نے ایک بندے کو بلایا، حر جعفی نہیں گیا امام حسین کے کہنے پہ، لیکن جب مولا شہید ہو گئے، اب جب کربلا پہنچا تو زار و قطار رونے لگا۔ جب امام کے جسم کو اس سرزمین پہ پامال دیکھا کہ کاش میں آتا، حسین کی مدد کرتا۔ یہ ندامت بیکار ندامت ہے۔ حر کی ندامت بہترین ندامت کہ میں نے صحیح وقت میں توبہ کرنی ہے۔ پوری جوانی میں گناہ کروں اور یہ سوچوں کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تب جا کے توبہ کروں گا، یہ ندامت کسی کام کی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ بھائی یہ کتنا بڑا گناہ کیسے کر دیا، تو اس نے اللہ کی دربار میں توبہ مانگی کہ خدایا میں شرمندہ ہوں، میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اپنے مریدوں کو بلایا۔ بعض اوقات آپ ایک دعویٰ کرتے ہو تو مریدوں کی لائن لگ جاتی ہے، ہمارے شیعوں میں یہ لائنیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ جناب میں کوئی نبی وبی نہیں ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اب مرید جب کوئی بن جائے تو پھر وہ مرشد کی بات کو بھی نہیں مانتا۔ مرید نے کہا کہ بھائی آپ ہو نبی؟ کہا بھائی میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نبی نہیں ہوں۔ کہا نہیں نہیں، یہ آپ کی انکساری ہے، یا آپ کا تقوی اتنا بلند ہے کہ آپ خود نہیں مان رہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن ہمیں پکا یقین ہے کہ آپ کیا ہو، نبی ہو۔ اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اللہ نے اپنے نبی پہ وحی نازل کی کہ جا کے اسے کہہ دو میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک گمراہوں کو واپس اپنے راستے پہ خود نہیں لاتا۔
اس نے گمراہ کیا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل جب سر کاٹا جا رہا ہے امارت کوفہ پر، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس قدر خوف پروردگار عالم کا اور کچھ نہیں، میں مرنے والا ہوں، اس مجمع میں کوئی ایک بندہ اٹھے کہ میں جب سے کوفے آیا ہوں میں نے 700 درہم قرضہ لیا ہے، کوئی میرے قرضے کو اپنے ذمے پہ لے تاکہ میں حقوق الناس، بندوں کا حق لے کے اللہ کے دربار میں اٹھایا نہ جاؤں، کوئی حق لے لے، اور کہ اگر کوئی نہیں لیتا میرا پیغام رشتہ داروں تک پہنچا دے تاکہ مسلم کا قرضہ اتار لیا جائے۔ عمارت کوفہ پر ہے، موت کا خوف نہیں ہے، خوف خدا بول رہا ہے کہ بندوں کا خوف۔ یہ اشک، فرمایا اشک ندامت، اگر توبہ کا اشک ہو تو اچھا ہے اور صحیح وقت میں ہو تو اشک ندامت اچھا ہے۔ چوتھا اشک، اشک شوق، یہ اشک بھی ممدوح ہے کہ مثلا اللہ نے کئی سالوں کے بعد آپ کو بیٹا دیا، آپ نے جیسے اپنی گود میں اس بچے کو آتا ہوا دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ اشک شوق ہے۔ تمنا تھی کہ کعبے کو دیکھوں، نبی کے روزے کو دیکھوں، اور اتنے سالوں کے بعد پائی پائی جمع کر کے جب عمرے پر گئے یا حج پر گئے یا کربلا گئے، یہاں نگاہ روزے رسول پہ پڑی، اشک شوق جاری ہو گیا۔ یہ اشک بھی کیا ہے؟ اس اشک کی بھی ممدوح ہے، اس اشک کی بھی تعریف کر دی گئی ہے۔ اب اشک شوق کے لیے رسول کا واقعہ سناؤں۔ مولا علی کے بھائی جناب جعفر، 4 بھائی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرماتے ہیں رسول نے جعفر کو حبشہ کی طرف بھیجا، روایات میں ہے 15 سال یا 17 سال، حضور ذہن نہیں ہے، کافی عرصہ جناب جعفر وہاں رہے، اور اس عرصے میں رسول خدا نے ان کو دیکھا نہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب جنگ خندق ہوئی اور جناب جعفر کو رسول خدا نے دیکھا تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنے سالوں کے بعد جناب جعفر کے چہرے کو دیکھ کر نبی رونے لگے اور ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ اسے کہتے ہیں اشک شوق۔ اور چھٹا 5واں اشک، اشک فقدان۔ کون سا آنسو؟ وہ آنسو جو کسی کے کھو جانے سے انسان روتا ہے۔ اشک فقدان آپ کو نظر آتا ہے جناب ایوب، جناب یعقوب، یا انبیاء کا اشک آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو جب اس سرزمین ذی زرع پہ چھوڑ کے جاتے ہیں کیونکہ فقدان ہو رہے ہیں، جدائی ہو رہی ہے، تو جناب حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فقدان کا مطلب اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، مثلاً آپ ایک نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو، وہاں پہنچتے ہو لیکن آپ کی باری نہیں آتی۔ اب یہ دلیل قرآنی دے رہا ہوں اشک فقدان کے حوالے سے کہ یہ جو اشک امام حسین ہے یہ اشک فقدان بھی ہے، اشک محبت بھی ہے۔ کیسے؟ سورہ توبہ آیت 92 یعنی 91 اور 92۔ 91 آیت میں آپ پڑھیں گے، اس میں خدا یہ بیان کرتا ہے کہ جہاد 4 گروہ ایسے ہیں جن سے اللہ نے جہاد اٹھا دیا ہے، مثلا ضعفاء سے اٹھا دیا، فقراء سے اٹھا دیا، جو مریض ہے اللہ نے مریض سے مثلا جہاد اٹھا دیا ہے، ضعفاء اور مرضى سے اللہ نے جہاد اٹھایا ہے۔ اگلی آیت میں شان نزول بیان کرتا ہے ایک آیت کا، اور یہ عجیب ہے کہ 4 گروہوں کا خدا ذکر کرتا ہے، اور ان گروہوں کا ذکر کر کے 4 ٹولوں کا ذکر کر کے جب 92 نمبر آیت میں پروردگار عالم آتا ہے تو خاص طور پہ ایک آیت خدا نے پڑھی ہے اسی آنسو فقدان کے لیے، کہ جب آپ کو کوئی چیز نہ ملے، آپ نہ پہنچ پاؤ، وہ چیز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ 7 لوگ جب رسول خدا جہاد پہ جا رہے تھے، 7 لوگ رسول خدا کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جہاد پہ لے کر چلیے۔ تو اب بالکل رسول خدا تیار، گھوڑے پہ سوار ہیں، پورا لشکر تیار ہے، آمادگی ہے کہ جہاد کے لیے روانہ ہوا جائے۔ جب ان 7 لوگوں کو دیکھا تو نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ کوئی تیر و کمان تھا، نہ کوئی سواری تھی۔ تو رسول خدا نے کہا کہ ابھی دیر ہو گئی ہے، میں آپ لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتا۔ گھوڑا ہوتا تو چلو ساتھ آ جاتے، تلوار ہو جاتی تو آ جاتے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا تھا وہ 3-4 دن پہلے آتے تھے، پھر کسی کو گھوڑا دیا، کسی کو تلوار دی، لشکر کو ساز و سامان دیا، اس کے بعد لشکر روانہ ہو جاتا تھا۔ نبی نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ کہتے ہیں جیسے رسول یہ کہہ کے روانہ ہوئے تو یہ 7 زار و قطار رونے لگے۔ یہ ہے اشک فقدان، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے ہم جہاد کی خواہش رکھتے تھے لیکن ہمیں توفیق جہاد
نہیں ملی. اس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا. فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد. جب یہ تمہارے پاس آئے تو حبیب آپ نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. احملهم علی تولوا اعینهم تفیض من الدمع. جب آپ نے یہ کہا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اللہ کہتا ہے کیا ہوا کہ اگر نہیں جا سکے لیکن اگر ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تمہاری عبادت کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. یہی اشک فقدان ہے. جب ہم سنتے ہیں کہ کربلا میں نبی کے نواسے کو قتل کر دیا گیا، پھر کہتے یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. مولا حسین اگر ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتے. جب آپ نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کی آواز پہ لبیک کہتے. مولا اگر ہم ہوتے اپنے بدنوں کو قربان کرتے. تو یہ مجلسوں میں جو گریہ ہوتا ہے یہ اشک فقدان ہے کہ ہم روتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جانوں کو حسین پہ قربان کرتے. پھر وہی کل روایت میں نے پڑھی کہ چھٹے امام فرماتے ہیں یہ جا کر کہو کہ یا داعی اللہ، یہ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے، مولا جب آپ نے سوال کیا تھا ہے کوئی مدد کرنے والا، مولا بجسمی واللسانی، میں نے اپنے جسم اور اپنی زبان سے آپ کو آواز نہیں دی تھی، لیکن مولا آج میں آیا ہوں آپ کی نصرت کرنے کے لیے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے جسم کے ذریعے سے. تو یہ گریہ حسین اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ عشق شوق ہے، یہ عشق فقدان ہے کہ جو نہ کر سکا وہ اس پہ رو رہا ہے. ہم کربلا نہ جا سکے ہم اس پہ رو رہے ہیں. تو اس عشق کی کوئی مذمت نہیں ہے بلکہ اللہ خود اس کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اس طرح سے اچھی چیزوں کی تمنا کرتے ہیں خدا اپنے ہاں سے ان مومنین کو رزق بھی عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس وقت بہت گزر گیا. 2 اشک اور ہیں. چھٹا آنسو اشک رحم ہے. یہ انسانیت کی نشانی، وہ اشک جو رحم دلی کی وجہ سے، وہ آنسو جو رحم دلی کی وجہ سے آتا ہے. رسول خدا کے بیٹے جناب ابراہیم 18 مہینے کے نبی کی گود میں جان دی اور دنیا سے چلے گئے. کہتے رسول نے زار و قطار ہونا شروع کر دیا. کچھ دیکھنے والوں نے اعتراض کیا یہ نبی ہے بیٹے کے جانے پہ رو رہا ہے. تو رسول نے فرمایا یہ اعتراض کے آنسو نہیں ہیں، یہ رحم کے آنسو ہیں. من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا. یہ رحم دلی کی نشانی ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ، کہتے ہیں 1 مہینے تک حضرت ابراہیم روتے رہے. 1 مہینے تک جب بیٹے کا قتل دیکھا اتنا روئے کہ کہتے ہیں ابراہیم حضرت آدم کے چہرے کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی تھیں اس گریے میں. یہ رحم کا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے. یہ رحم دلی کی نشانی ہے. رسول گرامی مکے کی گلیاں مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. کچھ اعراب نے کچھ مرغوں کو پاؤں میں رسی باندھ کے کھڑا کر دیا تھا. نبی نے یہ منظر دیکھا، اس پہ نہیں روئے، لیکن کیا دیکھا کہ ان مرغوں اور مرغیوں کے پاؤں کو رسیوں سے باندھ کے کچھ تیر انداز دور کھڑے ہیں اور وہاں سے تیر مار رہے ہیں، ان مرغیوں کو چھلنی کر رہے ہیں. کہتے یہاں نبی کے چہرے سے آنسو جاری ہو گئے کہ ارے حیوان کو مارنا ہے تو اس کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، نہ کہ اس کو اس طرح سے ظلم کر کے قتل کرو. رسول ایک حیوان کو غلط طریقے سے تیر لگایا جائے اس پہ آنسو بہا رہے ہیں. اب تصور کریں کربلا میں اس کے نواسے کو چھلنی کر دیا جائے، کربلا میں اس کی نواسیوں کے ساتھ ظلم کر دیا جائے، ایسا ظلم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. یہ اشک رحم ہے، یہ انسانیت کی نشانی ہے. دوسرا ہے اشک فراق، جدائی کا آنسو. اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے. جناب یعقوب اور یوسف کی جدائی آپ نے دیکھی ہے، کتنا روئے. وَبْيَضَّتْ عَيْنَا، آنکھیں سفید ہو گئیں. اللہ نے نبی کی مذمت نہیں کی. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے میرا کون سا آنسو صحیح ہے، میرا کون سا آنسو غلط ہے. نہ صرف جناب یعقوب بلکہ تاریخ لکھتی ہے حضرت یوسف زندان میں اتنا روتے تھے کہ زندانی پریشان ہو جاتے تھے کہ بھائی یا رات کو روئیے یا صبح کو روئیے. یہ فراق یعقوب میں روتے تھے، یوسف کے فراق میں ان کے بابا روتے تھے. کبھی بیٹا اپنے بابا کے فراق میں رو رہا ہے. تو آج شیعہ اگر مجلس میں روتے ہیں یہ اشک رحم بھی ہے، یہ اشک فراق بھی ہے، یہ اشک شوق بھی ہے، اور یہ اشک وہ اشک ہے کہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جانوں کو اپنے آقا حسین پہ قربان کرتے. کسی نے پوچھا جب ملے جناب یوسف جناب یعقوب سے
تو پہلا سوال کیا کہ بیٹا جب تجھے کنویں میں اتارا گیا تھا تو بھائیوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو کہا کہ بابا مجھے کہا کہ کپڑے اتار دو، کیونکہ ہم انہی کپڑوں پہ قمیص پہ خون لگائیں گے اور بتائیں گے کہ کسی حیوان نے حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں یوسف مارے گئے۔ تو کہا کہ بابا جب قمیص اتار کر مجھے کنویں میں اتار رہے تھے تو میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کنویں کے اندر سردی ہے اور بدن پہ لباس نہیں ہے تو مجھے سردی لگے گی، اور کہا کہ جب مجھے نیچے اتار دیا گیا تو میں سردی کی وجہ سے اس کنویں میں کانپ رہا تھا۔ روایت کے جملے ہیں جب یعقوب نے یہ سنا تو سننے کے بعد وہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ اب یہاں پہ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، السلام علی الابدان، ان بدنوں پہ سلام ہو جن پہ لباس نہیں تھا۔ صرف یہ سن کے کہ یوسف کے بدن پہ لباس نہیں تھا یعقوب غش کھا گئے کہ بچہ، سردی لگ رہی تھی، تنہائی تھی، کس عالم میں میرے بیٹے کو چھوڑا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کربلا میں جو مصیبت امام حسین پہ آئی ہے، دراصل یہ مصیبت حسین نہیں ہے، یہ مصیبت رسول گرامی ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو یہ کہا جائے کہ اسماعیل کا گلا کاٹو تو اسماعیل کے اوپر تو امتحان ہے، لیکن اسماعیل سے زیادہ امتحان کس کا ہے؟ ابراہیم کا امتحان ہے، کیونکہ بیٹے کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ کہ یہ مصیبت امام حسین پر تو تھی، لیکن اس سے زیادہ یہ مصیبت، یہ امتحان کس کے لیے ہے؟ رسول گرامی کے لیے ہے کہ محمد کے نواسے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، محمد کے نواسے کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے۔ زیارت ناہیہ ہر وقت نہ پڑھا کریں، جب کیفیت ایک پیدا ہو جائے رونے کی اس وقت زیارت ناہیہ پڑھا کریں، کیونکہ اس کے مصائب کسی ذاکر، کسی مولوی، کسی عام بندے کے نہیں ہیں، یہ مصائب پڑھنے والے حجت خدا امام زمانہ ہیں جو خود یہ مصائب بیان کرتے ہیں کہ السلام علی الشیب الخضیب، میرا سلام ہو ان محاسن خون آلود پر۔ تاجیل امام زمانہ، بلندتر نعرہ صلوات۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ میرا سلام ہو ان محاسن خون آلود پر۔ کہا کہ جب صبح سے شام تک لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکے حسین، وقت غروب قریب تھا جیسے یہ ابھی وقت غروب ہے، تو راوی کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے تھکن کو دور کرنے کے لیے، گھٹن کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر جنگ کا وقفہ کیا کہ تھوڑی سانس لے لیں، پھر دوبارہ جنگ کو شروع کیا جائے۔ کہ ابھی حسین تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ کسی ظالم نے پیشانی مبارک امام حسین پہ پتھر مارا۔ کہتے ہیں پتھر کے لگنے کے نتیجے میں خون جاری ہوا، اور یہاں امام حسین نے چہرے سے خون کو ہٹانے کی نیت سے ہاتھ بڑھایا کہ ابھی ہاتھ بڑھا نہیں تھا کہ ہرملا نے حسین کو تیر مارا۔ راوی کہتا ہے یہ تیر بڑی کوشش کی حسین نے کہ آگے سے نکالیں، لیکن نہ نکلا، تو حسین ابن علی نے پیچھے سے اس تیر کو نکالا اور اسی خون کو اپنی داڑھی پہ ملا۔ یہ وہ منظر ہے جس پہ امام زمانہ سلام کر رہے ہیں
وعلی الخد الطرید، پھر فرماتے میرا سلام ہو اس چہرے پر کہ اب جب خون بہا اور چہرے کی داڑھی پہ خون ملا کہ اب حسین کے بدن میں طاقت نہ رہی، گویا آنکھوں پہ اندھیری آ گئی، اور کہا کہ چہرے کے بل سرزمین کربلا پہ گرے۔ یا آپ سن رہے ہو امام زمانہ دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ اے مومن، ان دنوں میں اگر تیرا دل غمگین ہو جاتا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ توجہ قلب امام زمانہ ہے کہ جو ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔ آغا جعفر مجتہدی فرماتے کبھی کبھی اچانک صبح سے لے کے شام تک روتے تھے، دل مرتبط ہو گیا تھا امام زمانہ سے، اور جب کسی مومن سے ملتے تھے اور پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، اور مومن بتا دیتا تھا قبلہ مثلاً آج فلاں امام کی شہادت ہے، تو کہتے تھے میں تبھی کہوں صبح سے ابھی تک میرا دل رو کیوں رہا ہے۔ جب دل حجت خدا سے مل جاتا ہے تو میرے عزیز اس میں گریہ جاری ہو جاتا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اس وجود اور مقدس امام حسین پہ جس کی ذات کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں روحانیت میں بدلی ہوئی ہیں۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ، وقت کی کمی ہے دو جملے مصیبت کے، فرمایا خلوص دل سے اگر ایک آنسو بہے، زہرا اپنے رومال میں جمع کر لیتی ہے۔ یہ سلام امام زمانہ کا سلام ہے، میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا، اگر کسی عام ذاکر کا سلام ہوتا میں کبھی نہ سوچتا۔ علماء سے پوچھا گیا یہ کس کی کلائیاں ہیں جسے امام زمانہ یاد کر کے رو رہے، فرمایا یہ کلائیاں زینب کی کلائیاں ہیں، شریکت الحسین زینب کی کلائیاں ہیں۔ پھر میں نے بڑا سوچا بی بی زینب پہ تو بڑے بڑے مصائب آئے، ظالم نے تازیانہ مارا، امام نے وہ سلام نہ دیا۔
کسی نے نوک نیزہ سے مارا، امام نے وہاں سلام نہ دیا۔ میں نے کہا یقیناً کوئی بڑا منظر ہوگا کہ فرزند زہرا رو رہے ہیں۔ کہا ہاں یہ سلام خاص مقام کا سلام ہے، سنو گے کب کا سلام ہے؟ کہا یہ اس وقت کا سلام ہے جب 11 محرم کو زینب کی نگاہ حسین کے بدن پہ پڑے۔ بہت پرانا جملہ ہے، جب نگاہ بھائی کے بدن پہ پڑے، کہا زینب ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ قدیمی مومن روایت سب نے سنی ہوئی ہے، لیکن میں امام کے ساتھ اسے ربط دینا چاہتا ہوں۔ شاید کوئی مومن، شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ کیا پڑھ دیا کہ زینب ایسے گریں جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ ارے عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت ہے، بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا، زیارت الہیہ پڑھو۔ فرمایا میرا سلام ہو میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو پس گردان باندھا گیا تھا۔ او زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔